نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ جمعہ کے دن ہم یہ اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں ان سے متعلق بات کرتے ہیں، اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جو خلفاء ہیں کہ آپ کے بعد جو 4 خلیفہ بنے، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، کہ خلافت راشدہ کا مطلب بتایا تھا کہ جو علی منہاج النبوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پر تھی، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال جو ہوں گی وہ خلافت ہوں گی، اور اس کے بعد پھر بادشاہت ہوگی۔ تو ان میں پہلے ہم نے بات کی تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جن کو خلیفۃ رسول اللہ کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اور خلافت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ جو مسلمانوں کے جتنے امور ہیں ان کو سنبھالے، مسلمانوں کے جتنے بھی امور ہیں ان کو سنبھالے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ۔ تو پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنبھالتے تھے، خود بڑے تھے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بعد آپ کا جو جانشین مقرر ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنا جانشین کس کو مقرر کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے حالات جو ہم نے بیان کیے گزشتہ درسوں میں، کہ کیسے وہ اسلام لائے، کہ گھر سے نکلے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، لیکن رات ہی کو پہلی رات، اس سے پہلی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے غلاف کو ایسے پکڑا اور پکڑ کر روئے اور فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، او اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعائیں مانگ رہے تھے، اور صبح جب اٹھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن راستے میں خبر ملی کہ پہلے اپنی بہن کی خبر لو۔ بہن کے پاس گئے، وہاں لڑائی چڑائی، اور پھر وہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور ایسے جھنجھوڑا اور کہا عمر باز نہیں آؤ گے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اندر سے مٹ گیا، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ اور کیا ہو گئے؟ نعرہ تکبیر کی صدا گونجی اور نماز کا وقت ہوا تو سب سے پہلے اسلام میں جو مسجد حرام میں نماز ادا کی گئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ جب نماز کا وقت ہوا پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا کہا؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ عمر مسلمان ہو جائے اور آپ نماز یہاں دار ارقم میں پڑھیں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ جیسے میں بتایا 2 ٹولیاں بنی، ایک کے آگے حضرت عمر فاروق تھے اور دوسری کے آگے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دونوں یہ بہادر مسلمانوں کو لے کر مسجد حرام کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اور جب مسلمان ہوئے تو سب سے بڑا جو مسلمانوں کا دشمن تھا کون تھا؟ مکہ مکرمہ میں ابو جہل تھا، ابو جہل تھا۔ اور ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں تھا۔ آپ اسلام لانے کے بعد سیدھے اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کچھ کرنا ہے تو آ جاؤ، کچھ کرنا ہے تو آ جاؤ۔
نے کہا بانجا ہے، چڑیاں دے رہا ہے، پھر بند کر کے اندر چلا گیا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ کچھ کرنا ہے تو آ جاؤ۔ اور مسلمان پر جیسے ظلم زیادتی بڑھتی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہجرت کی اجازت دے دی کہ بھائی ہجرت کرو۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اعلان کیا، مسجد حرام میں آئے۔ اور لوگ کیا ہوتے تھے کہ بھائی چھپ چھپ کر راستے میں، کافروں کی طاقت تھی، ان کی حکومت تھی، مسلمان چھپ کے نکل جاتے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو آئے مسجد حرام میں، اور مسجد حرام میں اعلان کیا کہ بھائی میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آ جائے میرے پیچھے، میرا راستہ روک لے۔ کچھ مسلمانوں کو ساتھ لیا اور نکل کر چلے گئے۔ اور مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہر وقت، چاہے غزوہ بدر ہے، چاہے احد ہے، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فضیلت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتے۔ کون ہوتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا صحابہ اکرام میں، یعنی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے آپ کے ساتھ کون ہوتے؟ ابو بکر و عمر ہوتے۔ جہاں بھی جاتے آپ کے یہ دو یار تھے، دونوں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور دونوں پھر کیا ہو گئے؟ آپ کے سسر بھی ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، دونوں ہم سب کی مائیں ہیں، دونوں ہم سب کی مائیں ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جہاں یعنی جیسے آپ کو بتایا کہ بھئی حضرت عمر فاروق رائے دیتے تھے، حضرت عمر فاروق رائے دیتے تھے تو قرآن پاک کی آیت بند کرنا سمجھتے تھے۔ کہا یہ جو بدر کے قیدی ہیں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سب کو قتل کر دیں، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، وہی اس کو قتل کرے۔ آپ سے سننے نرمی کی، ان کے ذمہ یہ لگایا بھائی جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، یہ جو فدیہ دے کر حضرت بکر حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، اللہ کی طرف سے وہی آپ مقام ابراہیم پر کہا یا رسول اللہ یہاں 2 نفر پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ نے وہی بھائی۔ ازواج مطہرات کے گھر لوگ آتے جاتے، کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہ نہیں لگتا، یہ بند ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف وہی آ گئی، پردے کا حکم نازل ہو گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک۔ یعنی زمین پر بیٹھ کر رائے دے رہا، آسمان سے قرآن پڑھ کر نازل ہوا۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ خلافت آپ کو دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، حضرت عمر تو بہت سخت تھے، بہت سخت تھے۔ فرمایا کہ سختی ہماری وجہ سے تھی، جب ہم نہیں ہو گئے ذمہ واری ہوگی تو پھر سختی نہیں ہوگی۔ اور پھر جب انہوں نے خلافت سنبھالی، اب کیسے خلافت تھی؟ کیسے خلافت تھی؟ دنیا کی 2 سپر پاوریں اس وقت تھی، ایک کیسر اور ایک کسرا، جس کو ہم رومن اور پرشین امپائر کہتے ہیں، 2، وہ دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ جو ہمارے پاکستان کا ہے نا مکران، وہاں تک ادھر اس میں
طرابلس، لیبیا، مصر، یہاں تک اسلامی فوجیں پہنچ گئی۔ ایران کا جو پرشین امپائر تھی وہ فارسیوں کی، وہاں جو مدائن ان کا دارالخلافہ تھا وہ بھی گیا، سب وہ رہ تک آگے جا کر کہاں تک سب فتح ہو گئے۔ لیکن جب خلیفہ بننے کے بعد کہا کہ اب تو میں مثلا روزگار وغیرہ کوئی کام جام تو نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کروں علی بتاؤ؟ تو کہا آپ بیت المال سے 2 ٹائم کا کھانا لے لیں۔ کیا کریں؟ بیت المال سے 2 ٹائم کا کھانا لے لیں۔ ایسا حکمران کہ جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں عمر جس راستے تو جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، دنیا کے ایک اور عمر آ جاتا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ کیا 2 ٹائم کا کھانا بیت المال سے لے لو۔ دریائے نیل، جیسے میں نے بتایا دریائے نیل بند ہو گیا، لڑکی پھینکتے، رسم ہے بھائی، رسم ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا۔ اچھا ہماری بھی رسمیں ہیں نا، ہماری بھی رسم و رواج ہیں، ہم چھوڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھائی بڈیاں کٹ دے سن، بڈیاں کرو کٹ لے سن، کار بند ہو جائیں گے، میں لیے پہلے بستر ڈالو مسجد میں پھر، لیکن کیا کریں امیر المومنین کیا کریں؟ حضرت عمر ابن عاص نے خط لکھا کہ دریا میں نے تو روک دیا تھا رسم نہیں ہوگی اور دریا بند ہو گیا ہے۔ یعنی فاتح مصر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح کیا، کہا یہ رسم و رواج ہے اور ہم نے اس سال لڑکی نہیں جانی، دریا بند ہو گیا ہے، پانی نہیں دے رہا، کیا کریں؟ کہا یہ خط دریا کے اندر ڈالو، چلتا ہے تو اللہ کے نام پر چلے، نہیں چلتا تو بند ہو جائے۔ اس وقت سے دریا آج تک چل رہا ہے، بند نہیں ہوا۔ کہا ہم رسم و رواج ختم کرنے کے لیے آئے، رسم و رواج کے لیے نہیں آئے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑی۔ اور یہ چیزیں حضرت عمر پر یعنی اللہ تعالیٰ کھولے۔ ایک آدمی نہاون کے اندر، ایران کے اندر لڑائی ہو، بڑی سخت لڑائی ہے، بڑی سخت لڑائی ہے، یہ آپ کی کرامات ہیں کہ خط لکھا دریا چلنے پڑ۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں، کہ یا ساریہ یا ساریہ یا ساریہ، سارے دیکھ رہے ہیں بھائی مدینہ منورہ میں، اور کہہ رہے ہیں یا ساریہ یا ساریہ، کیا ماجرا ہے؟ بعض لوگوں نے پوچھا کہا کس طرح وہاں واقع ہو رہا تھا، اس پر میں نے کہا، اور اتنے میں وہاں سے نہاون سے ایران سے قاصد پہنچ گیا اور کہا امیر المومنین آپ نے جو آواز دی تھی ساریہ کو، کہ ساریہ اسلامی فوج کا جرنیل تھا وہاں پر، اور وہ پہاڑی کے نیچے میدان میں جنگ کر رہا تھا، اور پیچھے پہاڑی کے اوپر سے کافروں کی فوج آ رہی تھی حملہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کہہ دیا، حضرت امیر المومنین نے یہاں سے کہا یا ساریہ الجبل الجبل، پیچھے پہاڑ کو دیکھو، پیچھے سے آ رہے ہیں حملہ کرنے۔ یہ آپ کی کرامات ہے، ہم کرامات کو مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم کرامات کو مانتے ہیں۔ یہ اولیاء کی کرامات کیا ہے؟ برحق ہے، برحق ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صبح فجر کی نماز میں آئے، فجر کی نماز میں آئے، رات کو انہوں نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا کہ بہت دلوں سے دل چاہ رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی مسجد کا یہ محراب ہے اس کے ساتھ یہاں پر ٹیک لگائے بیٹھے، اور سامنے ایک طبق میں چھوارے پڑے ہوئے، آپ نے ایک چھوارا اپنے منہ میں لیا، دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، ایک اپنے منہ میں لیا، دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، مجھے مٹھاس بھی محسوس ہو رہی ہے اور رسول کی زیارت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں گیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، میں گیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں گیا۔ اب میں نے کہا کہ میں یہ خواب بیان کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو یہ خواب بیان کروں گا۔ کہتے میں گیا اور جیسے فجر کی نماز ہو گئی تو وہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنے محراب کے ساتھ، اس طرح ٹیک لگا کر حضرت عمر فاروق بھی بیٹھ گئے، اس طرح حضرت عمر فاروق بھی بیٹھ گئے۔
اتنے میں باہر دروازے پر ایک عورت آ گئی اور وہ جو تھا سا طبق سا ہے وہ چھواروں کا لے کر آ گئی اور وہ لا کر حضرت عمر فاروق کو دے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے دیا، پھر دوسرے دیا، میں نے 2 چھوارے لیے اور پھر باقی صحابہ میں تقسیم کر دی. میں نے یعنی چھواروں کا اور مطالبہ کرتا تھا. میں نے کہا کچھ اور چھوارے، انہوں نے کہا اتنے ہی دیے تھے بس. کیا اتنے ہی تمہیں دیے تھے؟ کیا مطلب؟ کہ بھائی رات کو خواب میں جو خواب دیکھی تھی تم نے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 ہی چھوارے دیے تھے، اس لیے میرے بھی 2 ہی دے دیے، میرے بھی 2 ہی چھوارے دے دیے. انہوں نے کہا یہ تو خواب میں نے دیکھی تھی لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مومن جو ہے اپنے ایمان کے نور سے دیکھتا ہے، یہ چیزیں اللہ ان پر کھول دیتا ہے. اور ایک آدمی آیا، اس سے پوچھا حضرت عمر فاروق نے تم کون ہو؟ بعض اوقات لوگ مذاق کرتے ہیں نا، تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آگ ہوں. میں کیا ہوں؟ آگ ہوں. کہا تمہارا والد؟ کہا وہ شعلہ ہے. کہا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا وہ بھڑکنے والا ہے. کہا اچھا. کیا کہا؟ اچھا جاؤ خبر لے لو پھر گھر کی، جاؤ پھر گھر کی خبر لے لو کہ وہ بھڑک رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ گھر بھڑک رہا ہے. جب گیا تو گھر کو دیکھا تو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں ہوتے. جب ان کے ساتھ آپ مذاق کرنے ایسی باتیں کریں گے تو ایسا ہوتا ہے. تو حکومت خلافت جو تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ خود اپنے اوپر ایسے کہ 2 وقت کا کھانا لے لو. ایک مطلب بیمار ہو گئے بہت، اب شہد کی ضرورت تھی. کیا تھی؟ شہد کی ضرورت تھی. شہد کسی نے بتایا بیت المال میں پڑا ہوا ہے، بیت المال میں پڑا ہوا ہے. تو کہا میں وہ تو بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا، میں تو نہیں استعمال کر سکتا. کسی نے کہا حضرت امیر المومنین آپ بہت کمزور ہو گئے اور کوئی چیز نہیں کھاتے. پھر آئے مسجد نبی میں ممبر پر بیٹھے اور لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ تمہارا شہد ہے، میں استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں یہ استعمال کر سکتا ہوں. کہت مدینہ منورہ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک عجیب شان تھی. سب گورنر نے کہا بھائی مدینہ میں کہت آ گئی جلدی جلدی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہت بڑا قافلہ بھیجا عراق سے، حضرت عمرو بن عاص نے مصر سے، حضرت امیر معاویہ نے شام سے، اور حضرت عمرو بن عاص نے جو قافلہ بھیجا ایک سال اس کو مدینہ منورہ میں، دوسرا شام میں تھا. اتنا غلا خود وصول کرنے گئے. اب یہ جو عرصہ تھا سال، پورا سال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زیتون اور روٹی یہ بہت پسند تھی. زیتون کا تیل ہی نہیں استعمال کیا پورا سال کہ لوگ بھوک سے میں کیوں استعمال کریں. اور ایک آدمی نے خواب دیکھا. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کو تمہیں میں کیا ہو گیا ہے؟ ہاں عمر کو تمہیں میں کیا ہو گیا کہ تم عمرو بن عاص کو لکھ رہے ہو کہ بھائی کات پڑ گئی ہے کچھ بھیجو، فلانے کو کہہ رہے ہو، فلانے کو کہتے ہو. کہ حضرت عمر تو اللہ پر توکل کرنے والا تھا، اس کو آج کیا ہو گیا؟ اور اپنے جو گورنر ہوتے جو گورنر رکھے ہوتے تھے، اب جیسے میں نے کہا کہ ان پر بھی ہر ایک سے بات پسو تھی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے. کہتے تھے ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ 6 آدمی کی جو شورا بنے کے خلاف یہ بھی نہ ہوتی، میرا بعد وہ خلیفہ ہوتا اعلان تھا. لیکن کسی نے کیا کر دیا، آ کر کہہ دیا کہ آج کل ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں ان کے گھر میں جو ہے خوب فراوانی سے کھانا پینا چل رہا ہے. کہا اچھا. ان کی تنخواہ کم کر دی. جب تنخواہ کم کی تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کمزور
کپڑے پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں خرید سکتے. کہا ابو عبیدہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے. ابو عبیدہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو بہت بڑا صابر ہے. یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کوئی شکایت نہیں کی کہ امیر المومنین میری تنخواہ کیوں کم کرنی. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی آدمی بات نہ کرے، کوئی بات نہ کرے. کوئی گورنر کوئی ہوتا، جیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر تھے، ان کے بیٹے نے کسی کو مارا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی ساتھ کھڑے تھے، اس آدمی کو آج سے بدلہ لو. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے جن کو 10 آدمی کو جنت کی خوشخبری دی تھی ان میں سے. اور جب شہید ہو رہے مطلب زخمی تھے اس وقت فرمایا کہ اگر سعد بن ابی وقاص خلافت سنبھال لے تو سب سے بہتر ہے. اگر 6 آدمی کو جو نام دیا اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے بھی تھے. کہا کہ اگر یہ سنبھال لیں تو سب سے بہتر ہے. لیکن جب حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے کیسر کی پوری سلطنت کو، جو رومن امپائر ہے، اس کو تہس نہس کیا تھا، اتنے بڑے فاتح اور جرنیل تھے، ان کو بھی بعد لوگوں جیسے لوگ ہوتے ہیں شکایتی وغیرہ آ کر ان کو شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معذور کر دیا. کہا مجھے سعد بن ابی وقاص پر کوئی الزام، کوئی شک، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، معذور کر دیتا ہوں. لیکن پھر بھی کیا فرمایا کہ خلافت جو ہے اگر میرے بعد سعد بن ابی وقاص خلیفہ بننا چاہیں تو یہ سب سے زیادہ وہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کی خلافت جو چلائی اس طرح شان سے اور اس طرح شان و شوکت سے، یہ کیا ہے؟ ان کی خلافت تھی. اور یہ جو آج ہے اور کل یکم محرم ہے، تو آج کے دن جیسے فجر کی نماز میں آئے، اب فجر مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی غیر مسلم تھے خاص کر نوجوان، ان پر پابندی تھی، اندر نہیں آ سکتے تھے مدینہ منورہ، باہر رہتے تھے. لیکن کوفہ کے اندر کیا ہے، بصرہ میں ایک یہ جو ترکھان تھا ابو لؤلؤ فیروز، کسی نے اس کی بڑی تعریف کی کہ مدینہ منورہ اس کو بھیج دیں، وہاں لوگوں کا کام کاج کرے گا. اب جب یہ آیا مدینہ منورہ میں تو انہوں نے ایسے پلاننگ کی، اور پھر فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر استعمال کی. اور جو ایسا لگا کہ بس زخم بہت گہرا ہو گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، اور یہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، صحابہ نے ایسے صفیں ٹیٹ کر لی، اور جو میں اندھیرا ہوتا ہے صبح کی نماز کو پہلے جو ہوتا تھا. ایسے کئی صحابہ اکرام کو 13 آدمی کیا کہتے ہیں اس میں زخمی ہوئے، 7 ان میں شہید بھی ہو گئے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو برشا مار دیا اور وہیں پر مر گیا. حضرت عمر فاروق نے پوچھا، جب حضرت عمر فاروق کو حضرت کعب احبار نے خوشخبری سنائی کہ اے عمر تم شہید ہو گئے، تو حضرت عمر ان سے پوچھنے لگے کہ کعب میں کیسے شہید ہوں گا؟ عرب جو ہے، یعنی جو جزیرہ عرب ہے، اب اس میں تو کوئی غیر مسلم نہیں رہا، یہودی وغیرہ سب ہم نے باہر نکال دیے، کوئی کافر تو ادھر ہے نہیں، میں کیسے شہید ہوں گا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری حضرت کعب احبار جو بڑے عالم تھے اہل کتاب کے، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تم شہید ہو. تو یہ پھر دعا کرتے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے اور اپنے نبی کے پڑوس میں دے دے. اللہ نے قبول کر دیا، اور یہ جو ہے یکم محرم الحرام کو آپ پھر کیا ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو یہ آپ کے کچھ حالات جو ہم نے کئی درسوں میں بیان کیے، تو آج مختصر یہ بات تھی. پھر آپ کے بعد جیسے آپ نے 6 آدمی کی شورا بنائی تھی جس پر پچھلے درس میں بات ہوئی تھی، اور اس نے متفقہ طور پر پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی تیسرا جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا تھا. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور واقعات پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو حضرات صحابہ کرام سے
دل اور جان سے محبت کرنے والا بنا دے، اور جیسے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا